اللہ ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو سہولت کاری ہے اس میں ان کا ایک بڑا کردار ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نتائج ملے ہیں ان الیکشنز میں، یہ نتائج جو ہیں وہ پچھلے جو 2018 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو نتائج ملے تھے ان سے قدرے بہتر ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ نشستوں کا جو اضافے کا تناسب ہے وہ نون لیگ سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں 2018 میں پیپلز پارٹی کے پاس 43 نشستیں تھیں، جنرل نشستیں تھیں، اب 54 ہیں، اور نون لیگ کے پاس 54 تھیں جو اب 70 پلس جو ہیں جو 70 ہو چکی ہیں، اور ایم کیو ایم کا تناسب جو ہے سیٹوں کا جو ہے اس میں بھی ایک غیر معمولی جو ہے اب وہ اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی نشستیں کم ہوئی ہیں لیکن اتنی زیادہ جو آزاد امیدوار ان کے حمایت یافتہ ہیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا۔ 116 نشستیں تھیں، 15 نشستیں تھیں ان کی، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کم ہو کر اب ان کے حمایت یافتہ جو ہیں 100 تک آئے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز اگر میں اس کا ذکر کروں ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، ووٹر ٹرن آؤٹ جو فافن نے بتایا وہ 48% ہے، اس کا مطلب ہے یہ ووٹر ٹرن آؤٹ وہی ہے جو تقریباً وہی ہے جو عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ تھے، اچھا جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق۔ السلام علیکم عمر ایوب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ اور یہ جو جن تحفظات کا اظہار اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے دھاندلی کے حوالے سے، نتائج میں تاخیر، آپ ابھی اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر 12 بجے تک مکمل نتیجے سامنے نہ آئے تو کل وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے ہماری 30 سیٹیں دھاندلی سے چرائی ہیں۔ جی عمر صاحب، اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور جو یہ فیک نیوز جو نیوز والوں نے چلائی ہوئی ہے کہ خواجہ آصف جیت چکے ہیں، خواجہ آصف ایک ناسور ہے۔ جی عمر صاحب، جی اور ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح ہے، اچھا آپ خواجہ آصف سے تو بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ اس وقت ظاہر ہے آپ میجورٹی میں ہیں۔ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی سے حکومت سازی کے لیے چلیں دوبارہ کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک دلچسپ ایک کسی دوست نے شیئر کی ہے انفارمیشن۔ پلان یہ ہے کہ ان کو اپنا محسن نقوی صاحب کو پی پی 32 سے شاید الیکشن لڑایا جائے۔ سر آپ ان کے بڑے ویسے اسٹرانگ، میرا خیال ہے خان صاحب وزیر اعلیٰ ان کو بتا کے یہاں سے ٹریک کر رہے ہیں خان صاحب۔ میں اس لیے بھی بڑھوانا چاہتا کہ وزیر اعلیٰ مرن تو بعد انہیں ملے نہیں، ویسے انہوں نے کام بڑا کیا ہے، انہوں نے یہاں پر جو لاہور کے اندر ریکارڈ توڑ دیا شہباز شریف صاحب کا سڑکیں بنانے کا، جس حساب سے انہوں نے اپنا کام کیا ہے ان کچھ مہینوں کے اندر، یہ جو خان صاحب بات کرے یہ بالکل غلط سائٹ سے نا والٹن روڈ ابھی وہ بھی بن رہا ہے۔ میں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ادھر اگر گھوڑا چوک کی طرف سے جاتی ہیں تو حالات بہتر بڑے حالات، اور وہ مجھے پتہ چلا آپ نے کہا کہ یہاں ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں نے شاہی خالد کی ان سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ کا وہ راستہ ہے۔ ریاست جو محسن نقوی نے گورننس اور ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل دیا ہے، یہ نئی جو منتخب حکومتیں آنے والی ہیں ان کے لیے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک چیلنج ہوگا۔ اچھا آپ بات کر رہے تھے، میں وہ ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیں جو 48% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے یہ کم و بیش وہی ہے جو ہمارے پاس پچھلی دفعہ تھا، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، یہ مزمل بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ وہی ہوا تو اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا اور پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اس ٹرن آؤٹ کو دیکھیں، اور پھر جو آزاد امیدواروں نے جتنی نشستیں لی ہیں ان کو دیکھیں، جو ان کا ووٹ پڑا ہے ان کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس الیکشن میں باہر نکلا ہے، جبکہ نون لیگ کا ووٹر اس الیکشن میں باہر ہی نہیں نکلا۔ نون لیگ جتنے وہ کیا وجہ آپ کو لگتا ہے انہوں نے نکالا نہیں، کیمپین بہتر نہیں تھی، یا کیا ریزن؟ میرا خیال ہے بیک لسٹ۔ دیکھیں ایک جو پارٹی ریزسٹنس میں ہوتی ہے نا اس کا ووٹر ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے، چارجڈ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ باہر نکل کر ووٹ ڈالتا ہے۔ اور شاید 2018 میں نون لیگ کو جن جگہوں سے ووٹ ملا اس میں ایک بڑی کنٹریبیوشن اس بات کی تھی کہ نون لیگ اس وقت ایک ریزسٹنس کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور اس وقت یہ پارٹی تھی
جو کہ ریزسٹ کر رہی تھی. ابھی تحریک انصاف جو ہے پے در پہ سزائیں ہوئی عمران خان کو, اس کے بعد پارٹی کا پہلے جو ہے وہ نشان جو ہے وہ چلا گیا. تو جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ریزسٹنس کے طور پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. پچھلی مرتبہ تحریک انصاف کو ایک چیز کا فائدہ ہوا تھا, الیکٹیبلز ان کے ساتھ آئے تھے, وہ سارے وہی سارے جو مسالے اور وہی سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس مرتبہ نون لیگ کے فیور میں تھے. لیکن اس کے باوجود نون لیگ کا جو ووٹر ہے, جو پچھلے الیکشن میں جو تحریک انصاف کی پرفارمنس تھی اور اس الیکشن میں نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے, مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کا ووٹر کم گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں وہ ووٹر جو ہے وہ کم گیا ہے پولنگ سٹیشن میں. وہ شاید اس وجہ سے نہیں گیا کہ ان کو پتا تھا کہ پارٹی نے شاید جیت ہی جانا ہے, یہ ان کے ذہن میں یہ والا بڑا امپورٹنٹ کہ ہمارے ووٹ سے جو ہے جب آپ ریزسٹنس میں ہوتے ہیں, یہی تھا حلقوں میں کہ جیت تو جانا ہے, کیا ضرورت ہے ایکسٹرا, جب آپ ریزسٹنس میں ہیں تو پھر باہر نکلتے ہیں. اور بھی ہوا ان کو نقصان, یہ جو انہوں نے کہا تھا ساڑھی گال ہو گئی ہے, وہ ریئیکشن آیا لوگوں کی طرف سے بہت. نہیں خان صاحب, اس میں میرا خیال ہے ریئیکشن سے زیادہ یہ ریئلائزیشن تھی کہ اب ٹھیک ہے, اب جیتنا تو ہے تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. کہتے رہے جا کے ریئیکشن تو ووٹرز کو کہتے رہے جا کے کہ یار تو نہ دیں ووٹ. صحیح ہے, یہ تاثر بہت تھا نون لیگ کے حلقوں میں کہ جیتی جتائی پارٹی. جب لندن سے میاں صاحب آئے تھے تب بھی یہی تھا کہ وہ تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں, تو یہی اعتماد جو ہے شاید یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میاں صاحب کا دل میں کیا ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے یا کنٹروورسی ہے؟ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. اس کا جو ہمارا جو سیکشن 95 میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر جو ہے جس وقت وہ کانسولیڈیشن رزلٹ تیار کرے گا حاتمی غیر حاتمی نتیجے کے بعد, تو وہ جتنے نام بیلٹ پیپر پہ جن کے نام درج ہے ان کو نوٹس جاری کرے گا, ان کے الیکشن ایجنٹ کو نوٹس جاری کرے گا, اور اس کے بعد وہ سب کے سامنے جو ہے وہ کانسولیڈیشن رزلٹ تیار کیا جائے گا. اور جو فارم جو ہے 47 پر جو کانسولیڈیشن رزلٹ تیار کرنے میں 3 دن لگتے ہیں, کیونکہ پوری کانسٹیٹوئنسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا ہے. اس نے تمام 350 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ اس کے سامنے ہوتا ہے. وہ 350 جو ہے فارم 45 اس کو دیکھتا ہے, وہ پھر ان کے اعتراضات بھی سنے گا جو بیٹھے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ, تو وہ اس کے بعد وہ تیار کرے گا. اس میں بیلٹ پیپر میں جو ہوئے ہیں پوسٹ بیلٹ اس کا ذکر, ٹینڈر ووٹ کا ذکر, چیلنج ووٹ کا ذکر, ریجیکٹڈ ووٹر کا ذکر, وہ سارا اس کے اندر ایک فارما ہوتا ہے, بڑا کمپریہنسو فارم ہوتا ہے وہ, اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 3 دن کے اندر اندر وہ تیار کرنا ہوتا ہے, 5 دن بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کا, دیکھیں قمر دلشاد صاحب ان کا یہ کلیم ہے کہ ہمیں جو پولنگ اسٹیشن سے فارم ملا وہ سائنڈ ہے, وہاں پر ہمارے نمبر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ فارم جو ہے وہ دستخط شدہ بھی ہے, اس کے اوپر مور بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو جو فارم 47 ہے اس کے اندر وہ ٹوٹل نہیں بن رہا جو ہمارا, اگر ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 لے لیا جائے اور اس کا ٹوٹل کر لیا جائے. میں یہ سمجھ رہا ہوں جناب عادل صاحب, تو 47 فارم کدھر سے آ گیا وہ, اس کے لیے ایک بڑا طریقہ کار ہے اس میں دفعہ 95 کے تحت, اس میں بڑا پروسیجر ہے بہت لمبا. اس کے تحت وہ فارم 47 تیار ہوتا ہے. یہ 47 فارم جو میری نظر میں ناقص رہے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر یا ویب سائٹ پر تو میرا نہیں دیکھتا میں, لیکن بہرحال جو ہمارا فیس بک ہے اس پہ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو نظر آ رہی جاری ہے. تو جی قمر دلشاد صاحب, آپ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا حصہ بھی رہے ہیں اس ادارے کا, بڑے اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, ایک بڑی ٹیکنیکل ریزن موجود تھی, ابھی تک اور کوئی ٹیکنیکل ریزن سامنے نہیں آ سکی. تو کس طرح سے پھر یہ الیکشن کمیشن مطمئن کرے گا, یا پھر انتخابات کے بعد پھر وہی معاملات چلیں گے کہ انتخاب شفاف نہیں ہوئے, پہلے 4 حلقے تھے اب 24-40 حلقے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ نے صحیح فرمایا, بھی ریحان اظہر کی بات بھی سنیے, آپ کا بھی میرا ریمارک سن لیجیے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جو یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا تھا وہ ہمارے جو وفاقی حکومت اور غیر اپنے معاملات سے موقف سے ہٹتی جا رہی ہے. انہوں نے جو آپ کا موبائل سروسز بند کیا, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ بند نہیں تھا, انٹرنیٹ بند تھا, ہم نے خود دیکھا ہمارا انٹرنیٹ بند تھا. اب وہ ساری موبائل سروس بھی بند تھے, انٹرنیٹ بھی بند تھے. جب یہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے سمارٹ جو ہے ان کو دیا تھا یہ موبائل, تو اس نے کام ہی نہیں کیا, اس میں جو انٹرنیٹ کام ہی نہیں کر رہا تھا, جس کی بنا پر اس نے رزلٹ جو ٹرانسمیشن کرنا تھا ریٹرننگ آفیسر کو وہ نہیں کر سکا. تو یہ بڑی اہم بات تو یہ ہے
اس کے بعد اس کے متبادل بندوبست کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ آپ مینوئل طریقے سے ریٹرننگ آفیسر کو اپنا فارم 45 پہنچا دیں، اور جو باہر نکلے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جانے کے لیے تو وہاں سیکورٹی گاڑی کی رینجر کہ جی آپ کی جان کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا، ہمیں اطلاع مل گئی ہے کہ دہشت گردی ہو جائے گی، آپ کو اغوا کر لیا جائے گا، آپ حملے ہو جائیں گے، تو آپ سیکورٹی کا انتظار کریں۔ وہ 8-10 گھنٹے بیچارے سیکورٹی کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب اس کے بعد سیکورٹی کلیئرنس ملی تو جب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ 350 سے زیادہ جو پولنگ اسٹیشن کے جو اپنے پہنچے پریزائڈنگ آفیسر 400-500 کی تعداد میں، تو ریٹرننگ آفیسر گھبرا گیا۔ علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے میڈیا سے، ظاہر ہے ان سے سوال ہوئے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حیثیت اور انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق بھی وہ کہہ رہے تھے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مزمل ایک تو آپ نے بات مکمل کیجیے گا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، ظاہر ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، اس سارے سینیریو میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آئے؟ کیونکہ میجورٹی ہے اس وقت، اور جس کی میجورٹی ہے اس کو موقع تو ملنا چاہیے۔ دیکھیں بالکل ملنا چاہیے، لیکن کل جو میاں صاحب کی تقریر تھی اس سے تاثر یہی ملا کہ شاید اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہی نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے اور ایک الائنس فارم کرنی ہے۔ تو مجھے اس کی جو قریبی مثال ہے نا، وہ پاکستان نیشنل الائنس بنی تھی ایک 70s میں بھٹو صاحب کے اگینسٹ، جس کو کافی سپورٹ کیا تھا ضیاء صاحب کی رجیم نے اس ٹائم پہ۔ تو اتنی سپورٹ کے باوجود بھی نہ اس کو پبلک گیدرنگ کرنے میں کوئی امپریسو انہوں نے جلسے کیے، نہ ان کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی پریزنس تھی، نہ عوام کے اندر کوئی ان کی اپیل تھی۔ تو بے شک ان کو میدان خالی ملا، اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکے۔ مجھے یہ وہی لگتا ہے کہ یہ PNA 2 بن رہی ہے، کیونکہ اس میں الائنس تو ہے، اس میں مختلف پارٹیز جو ہیں ان کے مسالے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ فارم کر لے گی بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر ٹرن آؤٹ کی جو ابھی جو سٹیٹس آ رہے ہیں میں نے دیکھے 48% کے اراؤنڈ کہا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود کہ تاثر تھا کہ اگر 55 ابو جائے گا تو پھر شاید ان پارٹیز کے لیے نقصان ہو۔ 48 پہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور دوسرا جو irregularities، مجھے litigation کا ایک سمندر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس طرح ہر ایک کر کے ایک کیس کورٹ میں جانا شروع ہو گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب چلے گئے، پھر ریحانہ ڈار صاحبہ چلی گئیں، تو یہ بالکل اب یہ وہی ہوگا کہ پہلے 4 حلقے تھے اب 40-50 حلقے ہو جائیں گے۔ تو پاکستان نے اسی چیز سے نکلنا تھا، لیکن اسی کی طرف جاتی ہوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اس خدشے کا اظہار پہلے بھی کیا جا رہا تھا انتخابات سے پہلے بھی، کہ اگر اسی طرح کی سچویشن رہی تو وہ جو ہم استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہوگا۔ رحمان ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب دوبارہ موجود ہیں، آپ سوال کر رہے تھے ان سے۔ میں ان سے وہ یہی ہم چاہ رہے تھے کہ جی وہ NA 47 والا ذرا ہم نے سمجھائیں کہ NA 47